علیکم، میں امداد عمر. میرے پاس بڑی دلچسپ خبریں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. ایک خبر تو جنگ بندی کے حوالے سے ہے جو آپ سن چکے ہیں، مگر تیسری بار جنگ بندی یعنی جنگ بندی کی ایک اور نئی قسط جاری کر دی گئی ہے. تو پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جنگ بندی قسطوں پر کیوں ہو رہی ہے، اس پر بات ہوگی. بھارت کو جو نقصان ہوا اس جنگ میں کتنا ہوا، اور اسحاق ڈار صاحب نے جو حساب کتاب لگایا ہے بطور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ان کا حساب ٹھیک ہے یا کہیں مار کھا گئے حساب کتاب میں، اس پر بات کروں گا. انڈیا کے لداخ کے علاقے میں 40,000 اسکوائر کلومیٹر چائنا داخل ہو چکا ہوا ہے، مگر کوئی چون چران نہیں ہے. کیوں؟ اس پر بات ہوگی. ساتھ ساتھ ٹرمپ نے جو انڈیا کی سائیڈ نہیں لی بلکہ نیوٹرل، اور نیوٹرل سے بھی ظاہر ہے تھوڑا سا زیادہ پاکستان کی طرف ٹلٹ، تو اب بائیکاٹ امریکہ کی کیمپین بھی شروع ہو گئی. چین، ترکی اور آذربائیجان کے خلاف تو مہم چل ہی رہی تھی، لیکن اب بائیکاٹ امریکہ یہ معاملہ. اور پھر کرنل صوفیہ قریشی جو انڈین آرمی کی فوجی افسر، خاتون افسر، ان کے خلاف بات کرنے والے بی جے پی کے رہنما کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ سارے معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھنے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ غلام مصطفیٰ، ایک انڈین مووی، وہ جو نانا پاٹیکر صاحب کی، اس کا ایک گانا ہے بڑا مشہور اور مجھے بہت پسند ہے، تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم. تو وہ تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم گانے کے اوپر اب انڈیا نے اور اسرائیل نے رونا دھونا شروع کر دیا ہے گلے لگ کے. اور گلے لگ کے وہ رو رہے ہیں، زخم چاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے. تو اسرائیل کی جو وزارت دفاع کے افسران ہیں اسرائیل کے اور انڈین، ان کا آپس میں ہوا ہے رابطہ. اور رابطے میں یعنی ساری یہ جو انڈیا کو جو شکست ہوئی ہے اور اس شکست کے بعد جو رابطہ ہوا ہے، ان رابطوں میں انہوں نے کیا گفتگو کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے ڈیولپمنٹس. اور ایک اور چیز، میں کافی ساری دلچسپ چیزیں میں کوشش کروں گا کہ مختصر سب پہ اپنی جو ہے نا وہ چرچا کرتا رہوں، ٹپنی اپنی وہ دیتا رہوں. انجنا کشف وہاں کی آج تک کی اینکر ہیں، اور وہ پاکستان کو نیست و نابود کر چکی ہوئی تھیں انڈین میڈیا کی. اور اس مہیلا نے پاکستان پر حملے کرنے کے لیے، وہ ایک تو ارناب گوسوامی پرش، بلکہ مہا پرش ہوتے ہیں، وہ تو ایک پتہ نہیں گھٹیا پرش، وہ میجر گورو آریہ، وہ ان سے بھی زیادہ غلیظ. یہ اس طرح کے لوگ، جنرل بخشی، وہ اب پاگل ہو گیا بابا، اس طرح کے لوگ پاکستان پر حملے کرنے کے لیے اکسا رہے تھے مودی کو. یا مودی نے کہا تھا کہ اس طرح کی ذرا آگ سے منہ میں پیٹرول ڈال کے آگ سے شعلے نکالتے رہو منہ سے. تو اب وہ لوگ بھی ناراض. اب میں دیکھ رہا تھا، مجھے کسی دوست نے انجنا کشف کی ویڈیو بھیجی جس میں وہ اپنی بھارتی سرکار کو، بلکہ اپنی جو جنتا ہے یا اپنے جو نیتا ہیں یا ایون اپنی جو اسٹیٹ ہے اس کو وہ مشورہ دے رہی ہیں. وہ کیا مشورہ دے رہی ہیں وہیں سے میں آغاز کرتا ہوں. اور باقی معاملات جس میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ ہم نے 6 طیارے گرائے ہیں، 5 نہیں 6. تو باقی معاملات پر میں آؤں گا. تو ایک تو کیونکہ جو ڈیفیٹ ہوئی ہے بھارت کو پہلگام 22 اپریل، اور اس کے بعد سے وہ دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا رہا انڈیا کہ جی پاکستان اس دہشت گردی میں ملوث ہے اور ہم نے پاکستان پر حملہ کرنا ہے. دنیا نے کہا ثبوت دکھاؤ. اور پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، بس مطلب وہ کیا ہوتا ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. یعنی ہمارے پوری دنیا میں ہماری سفارتکاری کے ڈنکے بجے، پوری دنیا نے بھارت کو انکار کر دیا، مگر ہمارے عمران خان کا جو ٹولہ ہے وہ کہتا ہے نہیں، سفارتکاری کا محاذ جو ہے نا وہ کمزور تھا. میں اسحاق ڈار صاحب کا بہت ناقد ہوں، لیکن اس معاملے میں جو پاکستان کی سفارتکاری تھی اور پھر جو ٹیم ورک تھا جس میں حکومت، وزارت خارجہ، سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، جنہوں نے سب سے پہلے جھنڈا اٹھایا تھا سکھر میں، جنہوں نے لڑکارا تھا مودی کو پاکستانی پرچم اٹھا کے، اور جنہوں نے کہا تھا کہ اگر مودی کسی قسم کی کوئی آبی جارحیت کی تو پھر سندھو میں یا تو ہمارا پانی بہے گا یا تمہارا خون بہے گا. بڑی آگ لگی تھی بھائی ان سارے اینکرز کو. تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پاکستان حلوہ ہم کھا جائیں گے. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت کو سیکھ کیا ملی ہے. میں سن رہا تھا
अंजना कश्यप साहब का वो की जो वीडियो साहिबा की, जो मुझे किसी दोस्त ने भेजी, कि पाकिस्तान को सीख क्या, अब भारत को सीख क्या मिली है, सबक क्या लेना चाहिए इस सारे एपिसोड में। यानी अब वो शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। क्या सीख मिली है जी? पहले तो ये समझ लें कि चीन और तुर्किया, आज़रबाईजान, ये तो पाकिस्तान का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तो लिहाजा उनकी तरफ तो आपने कभी देखना नहीं है, कोई उम्मीद आस मत रखिए। यानी चीन पड़ोस में बैठा हुआ है भाई। और फिर अमेरिका, वो अब कहता है कि जी पाकिस्तान और भारत एक बराबर हैं, और उसने तो भारत के साथ जो मामलात मजीद ख़राब करना शुरू कर दिए, क्योंकि ट्रंप ने कहा ना एप्पल कंपनी जो है उसको कि जी अब क्यों इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप इंडिया में ना करें। ठीक है, आपने चीन में करना शुरू कर दिया, हमने बर्दाश्त कर लिया, अब इंडिया में बंद करें, आप अमेरिका में चल के अपना काम करें या बंद करें। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो, अगर वो निकल जाती है तो ज़ाहिर है इंडिया की मैशत आहिस्ता आहिस्ता फिर उस पर लोग एतबार करना छोड़ देंगे और वहाँ से कैपिटल फ्लाई करेगा। और फिर यही अंबानी, यही अडानी, जिनको बकौल राहुल गांधी मोदी ने 30-30 हज़ार अरब रुपए दिए राफेल तैयारों में घोटाला करके, वही वहाँ का जो है वो ताजिर, वही सेठ, वो सरमायाकार, वो भी अपना सरमाया ले जाएगा फिर बाहर। तो फिर आपने देखा कि कोई तस्वीर चल रही है कि जी वो अंबानी साहब जो हाथ मिला रहे हैं सदर ट्रंप से, और सदर ट्रंप क्या कह रहे हैं कि जी इंडिया से कैपिटल वापस लो, एप्पल को कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी सीख ये मिली है कि इन ममालिक पर, आपने चीन पर, तुर्की पर एतबार नहीं करना, ये पाकिस्तान के साथ रहेंगे, यकीन मान लो हमेशा साथ रहेंगे। अमेरिका पर एतबार नहीं करना। रूस और इसराइल, सिर्फ रूस और फ्रांस और इसराइल भारत के साथ खड़े होंगे, वो ये कह रही हैं। फिर कहती हैं जी इस पर भी आपने कुछ बनानी होगी, मनसूबाबंदी, स्थिति कुछ करनी होगी कि जी IMF जो है वो जो फंड दे रहा है पाकिस्तान को, तो वो तो दहशतगर्दी के लिए दे रहा है, तो उस पर भी आपने कुछ करना होगा। यानी हर फोरम पर शिकस्त खाने के बाद अब वो लोग जो कहते थे कि जी पाकिस्तान को तो हम यूं 1 मिनट में तबाह कर देंगे, ये कहते थे जी कराची भी जो है वो हमने कब्जा कर लिया, और ये लोग, तो ये अब इंडिया के अंदर अब ये जब ये बातें कर रहे हैं ना, तो वहाँ के लोगों का गम और गुस्सा मोदी के खिलाफ ही नहीं, इनके खिलाफ भी बढ़ता जा रहा है। ये खुद भी टके टोकरी हो गए, मोदी को भी टके टोकरी करा दिया, और मोदी के खिलाफ वहाँ बदतरीन किस्म की रिजेंटमेंट है। मैं भारत से वापस आकर फिर अपने मुल्क में आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ। एक साहब है, मैं रेगुलर उनको फॉलो करता हूँ, और उनका ताल्लुक है वहाँ की अपोजिशन जमात कांग्रेस से, तेजस्वी प्रकाश साहब। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जी चीन जो है उसने 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स इंडिया की ज़मीन, लद्दाख, जो कश्मीर से 4 गुना बड़ी है, वो लैंड, वो ज़मीन, वो अपना एरिया, ज्योग्राफी, उसको, उस पर वो बैठ गया चीन। ठीक है, उसको ऑक्यूपाई कर लिया है, कहता है चीन ने कर लिया, कब्जा कर लिया। लेकिन मतलब उसमें कोई इंडियंस को कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, कोई शर्म, कोई हया, कुछ नहीं महसूस हो रहा, और किसी में हिम्मत नहीं है कि वो बात करे और वो ज़मीन वापस ले। ये मोदी को बराह रास्त कह रहे हैं ना कि जी बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान पर तो आप चढ़दौड़ने की बातें कर रहे थे, लेकिन इधर क्यों आप जो है चुप है। हाँ, एक और उनका बड़ा दिलचस्प ट्वीट है, वैसे कई ट्वीट्स हैं लेकिन एक और है तेजस्वी का। वो IAEA, वो जो आलमी एजेंसी है, उसने कहा था कि जी पाकिस्तान के एटमी असासों के लीक होने की जो खबर थी भारत की तरफ से दी गई थी, वो खबर गलत है। और उस पर फिर उन्होंने एक अखबार की लगाई सुर्खी, अखबार की कटिंग लगाई खबर की, और फिर उसने कहा कि यार इनको शर्म नहीं आता, अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये देखे पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस तरह की और कई खबरें हैं, मतलब वो अमेरिकन बिजनेसमैन जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इस तरह का बहुत बड़ी बेचैनी, और मोदी को वहाँ पर आईना दिखाया जा रहा है। लेकिन जो खबर थी वो ये थी कि जी इंडिया के जो अपना वो जो वहाँ की जो रक्षा मंत्रालय है, वजारत डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की बजरिया एक्स ट्वीट पर। DG इसराइली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मेजर जनरल आमिर या अमीर बारम, उसने बात की है
ڈیفنس سیکریٹری انڈیا جو ہے اس سے شری راجیش کمار سنگھ سے، اور اس پہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ایک دوسرے کی سپورٹ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے، اور پھر کہا کہ جی بڑی زبردست اسرائیلی، اس نے کہا جو اپنا افسر ہیں انہوں نے کہا کہ جی بڑا زبردست، آپ بڑی دہشت گردی کے خلاف اب جنگ جو ہے آپ کی حق پر ہے تو ہم آپ کا اس میں ساتھ دیں گے، اور دونوں ممالک مل کر دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ لڑتے رہیں گے اور آپس میں دفاعی تعلقات جو ہے بڑھاتے رہیں گے۔ بس ایک جگہ سے، کل میں نے سوال کیا تھا کہ کوئی اور ملک اسرائیل کے علاوہ کوئی اور ملک انڈیا جو ہے، مودی جی جو ہیں وہ دکھائیں جہاں سے ان کو کوئی اچھی خبر آتی ہو سوائے اسرائیل کے۔ روس بھی ابھی تک خاموش ہے، روس نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو ایک تو یہ معاملہ میں نے رکھنا تھا آپ کے سامنے۔ اب دوسرا، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کل کامرہ ایئر بیس میں تھے، انہوں نے وہی باتیں کی جو انہوں نے پرسوں کی تھی کہ انڈیا نے جارحیت دکھائی، بڑا تھانے دار بنا پھرتا تھا، کٹ لگا کے ہم نے اس کی جو ہے نا وہ تھانے داری نکال دی، اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ لیکن وہاں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم نے پانچ نہیں انڈیا کے 6 لڑاکا طیارے گرائے اور ڈرونز الگ۔ تو وہ وزیر اعظم صاحب نے بات کی کہ جی 6 طیارے ہم نے گرائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پر جو جوان تھے ہمارے ان کے ساتھ ملاقات کی اور ان کا حوصلہ بڑھایا، شاندار کارکردگی پر انہوں نے کہا کہ جی ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا، دشمن کا غرور جو ہے ہم نے مٹی میں ملا دیا، اور انڈیا کو کہا کہ جی تمہارے جنگی جنون کا بخار اگر اترا ہے تو پھر امن کی بات کرو، ہم امن کے لیے بھی تیار ہیں اور جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، تو ہم جنگ نہیں چاہتے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کل پھر وہی آفر جو ہے وہ انڈیا کے لیے دہرائی ہے۔ ہماری جو پاکستان کے ڈی جی ایم او اور ڈی جی ایم او انڈیا، ان کی جو بات چیت ہوئی تھی تو اس کے حوالے سے ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے جو خبر دی ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ 18 مئی تک جو ہے وہ رہے گا سیز فائر، اور پھر دوبارہ بات کریں گے، اور یہ معاملات جو ہیں انہوں نے کہا کہ اسی طرح چلتے رہیں گے، تناؤ کشیدگی کم ہونے کے بعد پھر مذاکرات بھی ہوں گے اور معاملات مستقل حل کی طرف بڑھ سکتے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ یعنی قسطوں پر چل رہا ہے، یعنی 24 گھنٹوں کا، 48 گھنٹوں کا سیز فائر ہو رہا ہے، اور پھر دوبارہ مذاکرات بات چیت ہوتی ہے۔ بیسیکلی دیکھنا یہ ہے کہ جی پاکستان یہ دیکھ رہا ہے کہ جی انڈیا کوئی ہینکی پھینکی تو نہیں کر رہا ہے، انڈیا یہ دیکھ رہا ہے کہ جی پاکستان کی طرف سے کوئی دوبارہ ان کے اوپر یا جو انہوں نے الزام لگایا تھا کہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی ہے وہ تو نہیں ہو رہا، اور اصل چیز یہ ہے کہ بیک چینل رابطہ ہو رہا ہے، وہ ڈپلومیسی جو چل رہی ہے وہ جاری ہے۔ اسی میں کسی پوائنٹ پر مل بیٹھیں گے تو جو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ پھر میری طرف آ جائیے گا، کھانا شانا کھائیے گا تو پھر آپ کی صلح کروا لوں گا، لیکن معاملات صلح سے آگے نکل گئے، کیونکہ پاکستان کے جو بھرم بنے ہیں نا دنیا میں، اور پاکستان کا جو قد کاٹ بنا ہے دفاعی حوالے سے، وہ بڑا تگڑا۔ اب وہ یعنی اگر ٹرمپ جو ہے وہ جو انڈیا میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کروا رہا تھا، وہ انڈیا سے انویسٹمنٹ واپس نکالنے کا اس نے اشارہ دے دیا نا۔ اگر ایپل کو کہہ دیا کہ جی نکلو یہاں سے، آئی فون بنانا بھی بند کر دو، یہاں سے نکلو انڈیا سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اشارہ تھا پوری دنیا کے لیے کہ اب انڈیا سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے، اور پاکستان کی طرف اب سرمایہ آئے گا، سرمایہ کاری آئے گی۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کے اوپر رابطہ شابطہ چل رہا ہے، اپنا ڈپلومیسی جو ہوتی ہے وہ جاری ہے۔ اب اس کو کسی نکات پر جب حتمی ہو جائے گا کہ ان معاملات پر ہم نے بات کرنی ہے تو پھر چیزیں سامنے باضابطہ مذاکرات کی طرف جائیں گی، اس میں ہفتے لگ سکتے ہیں، یہ دنوں کی بات نہیں ہے، ذرا معاملہ لمبا جائے گا۔ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، اسحاق ڈار صاحب نا ظاہر ہے وہ سیاستدان بھی ہیں، اور انہوں نے بہرحال سفارتکاری ابھی جو صورتحال ہے اس میں اس حکومت نے بڑا کمال کیا ہے، اور ہماری سیاسی قیادت جتنی بھی ہے، چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے اپوزیشن میں ہے، سوائے عمران خان صاحب کے، انہوں نے بڑا اپنا زبردست کردار ان کا رہا ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے حساب کتاب لگا کے بتایا ہے کہ مجھے ہنسا آ رہا ہے، $3 ارب کیا اماؤنٹ ہوتی ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ میں انڈیا کا کم از کم $3 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ اچھا اسحاق ڈار ظاہر ہو سکتا ہے، میں جرنلسٹ ہوں نا، میں تو ہر چیز کو خبر کی نگاہ سے دیکھوں گا کہ اس میں خبر کیا ہے، اس میں خبر کیا ہے۔ تو ڈار صاحب ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جب حساب کتاب لگا رہے ہوں تو پھر وہ کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائیں چارٹر اکاؤنٹنٹ کی طرح کہ جی اتنے جہاز گرے، اتنا نقصان، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو وہ نقصان، یہ نقصان پیسوں میں میٹر نہیں کرتا،
اگر انڈیا $1 کھرب کا نقصان اٹھاتا لیکن دنیا تسلیم کرتی کہ ہاں انڈیا نے اپنا لوہا منوایا ہے تو وہ نقصان میٹر ہی نہیں کرتا تھا. یہ $3 ارب تو نقصان کچھ بھی نہیں ہے جو ڈار صاحب بتا رہے ہیں, کیونکہ ڈار صاحب وہ کیلکولیشن حساب کتاب پیسے کے حساب میں کر رہے ہیں نا, دمڑی کے حساب میں. تو دمڑی کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو چمڑی اتری ہے نا انڈیا کی سفارتکاری میں, وہ جو ان کی تھانے داری تھی, وہ جو پردھان بنا پھرتا تھا دنیا میں, وہ کبھی نیپال کو تنگ کیا, کبھی سری لنکا کو تنگ کیا, کبھی بھوٹان کو تنگ کیا, کبھی اس کے ساتھ پنگا, کبھی اس کے ساتھ پنگا, کبھی اپنے ملک کے اندر اقلیتوں کے ساتھ مسائل, اور پھر دنیا اس پر کوئی بات نہیں کرتی تھی کہ بھئی آپ کیوں آپ اپنی سوسائٹی میں اتنی انتہا پسندی اور دہشت گردی آپ کے اندر. دنیا بات نہیں کرتی. جب دنیا بات کرے گی, اب دنیا دیکھے گی کہ کس طرح مودی کے RSS کے لوگ جو ہیں وہ کسی کے اوپر اپنا الزام لگا کر پتھروں سے اس کا سر کچل دیں گے. دنیا دیکھے گی کس طرح درخت کے ساتھ باندھ کر کسی کو قتل کرتے ہیں وہاں پر, کسی مسلمان کو, کسی دلت کو, کسی لبرل ہندو کو کس طرح قتل کرتے ہیں. یہ دنیا دیکھے گی. اب ٹکے ڈوکری ہو گئے. تو جو نقصان ہوا ہے سفارتکاری کا ہوا ہے, اور اب جو آگے نقصان سرمایہ کاری کے حوالے سے ہونے جا رہا ہے. $3 ارب کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے انڈیا کے لیے. اصل نقصان دوسرا ہوا ہے جس کے لیے پورا انڈیا, جو پرائیڈ تھا, جن کو غرور تھا, وہ چکنا چور ہو گیا. اور غرور کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی بڑے نقصان جو ہیں وہ بھارت کے ہو چکے ہوئے. تو وہ میں سوچ رہا تھا کہ ڈار صاحب نے جو بات کی ہے اس پہ ذرا میں آپ کے سامنے کچھ اپنی ذرا مطلب ظاہر ہے وہ ڈار صاحب نے نو ڈاؤٹ کل سینٹ میں خطاب کیا تھا, تقریر بھی کی تھی, لیکن یہ والی بات کہ صرف $3 ارب کم از کم کا نقصان, تو یہ $3 ارب تو کچھ بھی نہیں ہے. کھربا ڈالر کا بھارت کو نقصان ہوا ہے. عزت گئی سو الگ, تو وہ ایک الگ معاملہ, عزت مفت میں گئی. باقی ظاہر ہے وہ نقصان جو ہوا مودی اس کی بھرپائی کوئی نہیں ہے, مودی نہیں کر سکتا اس کی بھرپائی. اچھا جی, اب آخری چیز, آپ نے ایک خبر سنی تھی, بلکہ پہلے دن جب یہ شور مچا کے جی مودی تو انڈیا کو مسلم ہندو میں تقسیم کر رہا ہے, وہ خاص طور پر ایک لڑکی نیہا راٹھوڑ وہ لگی ہوئی ہے. کل بھی میں اس کا کچھ سن رہا تھا, وہ یہ کہتی ہے ہندو مسلم کیا ہوتا ہے بھائی, بھارت ہے, انڈیا ہے, اس میں ہندو مسلم کہاں سے, تقسیم کیوں کر رہے ہو, وہ لگی ہوئی تھی. تو وہ انڈین سماج کے اندر, سوسائٹی کے اندر اس کے خلاف مودی کی اس جو انتہا پسندی ہے RSS کی اور مودی کی, اس کے خلاف ریزنمنٹ آئی. تو جب پاکستان کے خلاف جنگ لڑی تو انہوں نے پھر وہ جو 2 فوجی افسران جو ہیں کرنیل لیول کی خواتین, سندور آپریشن سندور خواتین کو, تو ایک کرسچن ایک مسلم تھی صوفیہ قریشی. BJP مدھیہ پردیش کے ایک لیڈر وجے شاہ, انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ جی ہم نے جو آتنکوادیوں کی بہن کو بٹھا کر ان کو سبق سکھایا ہے. سوسائٹی میں بڑا ریزنمنٹ آئی. یہ کیا بات ہوئی بھائی, مطلب ہماری فوجی افسر ہیں, آپ اس کو دہشت گردوں کی بہن کہہ رہے ہیں, اتنی نفرت. تو وہ اپنا از خود نوٹس لے لیا گیا, وہاں کی ہائی کورٹ نے لیا از خود نوٹس مقدمہ درج کرنے کے لیے. یہ صاحب چلے گئے انڈین سپریم کورٹ مقدمہ رکوانے کے لیے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, ابھی تو یہ کیسے, انہوں نے عدالت نے نوٹس لے لیا, ان کی جوریسڈکشن نہیں بنتی. تو BR گوائی صاحب ہیں انڈین سپریم کورٹ کے جج, انہوں نے کہا کہ نہیں, کہا کہ اس طرح نہیں, یہ تو تم جنگ کے حالات میں ایسی باتیں کرتے ہو, قوم کو تقسیم کرنے کی باتیں کرتے ہو. تو بہرحال انہوں نے اچھی خاصی ان کی کھال ادھیڑی ہے, اور ابھی ان کی درخواست سماعت جو ہے کر کے, اور انہوں نے واپس مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کو بھیج دیا کہ وہی سنیں گے. انہوں نے ٹھیک کیا, نوٹس لے کر وہی سنیں گے, یعنی مقدمہ ہوگا. تو یہ کچھ ہو رہا ہے وہاں پر, یعنی ایک کے بعد ایک جو مودی کو کمزور, مودی جو ہے نا اس پہ کمزور ہوتے ہیں. اگر ان کے کسی لیڈر کو عدالت بلا لے اور اس بنیاد پر بلائے کہ تم وہاں پر ہندو مسلم فسادات کوشش کر رہے ہو, تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہو, تو مودی کی سیاست ختم ہو جاتی ہے, سروناش ہو جاتا ہے مودی کی سیاست کا. تو یہ میں نے سوچا کہ کچھ دلچسپ خبریں تھیں آپ کے سامنے شیئر کرنی تھی, تو کر لی. آج دن میں جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.